کا, اور میرا اور آپ کا تعلق بنا ہے کامیاب چینل کی طرف سے. کامیاب چینل جیسے کہ آپ جانتے ہیں بلڈنگ اور کنسٹرکشن کی پبلسٹی کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہوں. آج کے مہمان کا تعارف کراتے ہوئے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی، ارادے جن کے پختہ ہیں، ارادے جن کے پختہ ہیں، نظر جن کی خدا کو تلاطم خیز موضوع سے وہ گھبرایا ہے. اپنے پختہ ارادوں، مہارت، جدت پسندی اور مسلسل محنت کے لیے مشہور ہمارے آج کے مہمان انٹیریئر ڈیزائننگ میں یہ بہت ابھرتا ہوا ستارہ فخر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اوکے، سب سے پہلے جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بچپن سے کہاں کہاں میری پیدائش لاہور کی ہے، اور پیدائش کے بعد میری فیملی جو ہے سبھی میرے والد صاحب کراچی میں کام کرتے تھے، کیونکہ آل موو ٹو کراچی، اور میری ساری تعلیم جو ہے وہ کراچی کی ہے. اور سفر بہت ایک بمپی رائڈ سے گزرا ہے، کیونکہ اسکول کی کافی تبدیلیاں نہیں ہیں. I started off with the Jaffa Public School, then I moved to Lady Bird, then I finally graduated from Foundation Public. All in Lahore? In Karachi. تعلیم ساری کراچی کی ہے. اس کے بعد میرا کالج سی بی اے تھا، اور پھر میرا بیچلر جو ہے وہ زیادہ سے کیا تھا. میرا تعلق میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پہ لے جاتا ہوں. میرا تعلق آرکیٹیکچر اور انٹیریئر ڈیزائننگ سے پہلے تھا نہیں ان ٹرمز آف فیلڈس، بٹ نہ ہی انٹرسٹ تھا. میں ایک میڈیا گریجویٹ میڈیا سائنسز کا ہوں، بائی پروفیشن فلم میکر. میرا تعلق سارا میڈیا سے ہی رہا ہے، اور سو ڈائیورس. اور اس کے اندر میرا مائنر جو تھا وہ انٹیریئر ڈیزائننگ اور آرکیٹیکچر میں تھا، کیونکہ بیچ میں میں نے کورسز کیے تھے، اور ہمارے کچھ کورسز تھے میڈیا کے اندر انٹیریئر ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ. سرٹنلی بالکل. اس کا سفر ایک بڑا ڈفرینس ہے، اس طریقے سے چلا گیا کہ ہماری میڈیا پروڈکشن کے اندر ایک چیپٹر ہوتا ہے آرٹ ڈائریکشن، جس کے اندر آپ کو ساری سیٹ ڈیزائننگ ملتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کمرے کی سیٹنگ کس طرح، پلیسمنٹ کس طرح ہوتی ہے، وچ از اے پارٹ آف انٹیریئر ڈیزائننگ. سو انٹرسٹ ایک ہمیشہ وہاں سے رہا ہے. اور بیچ میں ہوا یہ کہ جی میرا ذاتی گھر بن رہا تھا، تو اس کی پوری آرکیٹیکٹ کے ساتھ کا جو سفر سے لے کے کانٹریکٹر کے ساتھ فنشنگ تک کا، اور پھر انٹیریئر کا وہ سارا میں اپنے انڈر ہی لے رہا تھا، خود ہی ڈیزائننگ کر رہا تھا. ان دنوں میں جاب کر رہا تھا، تو تھوڑا سا انٹرسٹ بھی تھا مجھے اس فیلڈ میں، اور ابھی کام بھی ہو رہا تھا. تو جب وہ الحمد للہ گھر بن گیا تو میرے کچھ دوست یار ان سب نے مجھے بہت خوش کیا کہ یار یہ تو کام بہت اچھا، میڈیا کیوں کر رہے ہو. میری والدہ نے مجھے کہا کہ بھائی جب ایک اتنا اچھا کام کر سکتے ہو تم کیوں کر رہے ہو. میرا سفر جیو نیوز سے اسٹارٹ ہوا. میں ایک شو میں وہاں پہ ٹیکنیکل مینیجر تھا، اور پھر وہاں سے فلم انڈسٹری میں اور ایڈ ایجنسی میں گیا. آرٹ ڈائریکشن بھی بہت کی. تو اس طریقے سے پھر ایک دوست نے مجھے اپنا پروجیکٹ دیا کہ جی میرا بیڈ روم بنا دو. میں نے اس کا بیڈ روم بنایا. پھر وہاں سے ایک چینج اسٹارٹ ہوئی، اور ساتھ ساتھ میری پروڈکشن بھی چل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میرا یہ والا کام بھی چل رہا. تو اس کے ساتھ پھر وہ ایک سرکل آف ورک پورٹ فولیو بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا. بیچ میں نے ایک فلم کی، اس فلم کے بعد میرے انٹرنیشنل ٹرپس ہو رہے تھے، تو وہاں پہ جا کے پھر میں آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کو بہت اسٹڈی کرتا تھا، دیکھتا تھا، چیزوں کو سمجھتا تھا. ایک گروپ سے ملا، یو ایس میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ گروپ سے ملا میں فلڈلفیا میں انٹیریئر ڈیزائننگ کے. ان کے ساتھ میں ان کے پروجیکٹس کچھ دیکھے، ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. میرے میں 2 مہینے کا سفر تھا، اور مجھے وہاں سے ایک انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوا. پھر میں جب کراچی آیا تو یہاں پہ آ کے پھر مجھے کوئریز آنے لگ گئی اس کام سے ریلیٹڈ، ایون وہ کام بھی میں کر رہا تھا. تو دس واز دا انیشیل فیز آف اسٹارٹنگ دا کیریئر which got me very elaborate. Oh yes, very. A very integral part of your whole journey. آپ کی کامیابیوں میں والدین کا کیا کردار ہے؟ میرا خیال ہے میری کامیابیوں میں سارا دوں گا ہی والدین کو 100% جی. کیونکہ دیکھیں آپ کی اللہ کے بعد اوبیسلی جو چیز ہے وہ آپ کے والدین ہی ہیں. اور اوبیسلی ہماری کلچر کا ایک طریقہ کار اس طریقے کا ہے کہ جی والد صاحب جو ہوتے ہیں ان کا تو فوکس ہوتا ہی کام پہ میجورٹی بیسس. ہمارے یہاں پہ جو مائیں ہوتی ہیں خواتین، سوسائٹی کلچر ایسا ہے، تو پرورش کا ایک طریقہ کار ایسا ہی ہے ہمارا. تو میں 100% کریڈٹ اپنے والدین کو ہی دوں گا کہ آج اس مقام پہ کھڑا ہوں. امی کی دعائیں ہیں، والد صاحب کا سارا کریڈٹ نہیں کو جاتا. تعلیم کے ساتھ آپ کے اور کیا کیا مشاغل ہیں؟ دو یو مینشن سو مینی، elaborate the question in terms of any hobby or
ہابی. ہاں میں بتاتا ہوں. مجھے دیر از اے تھنگ اس کو کہتے ہیں OCD. ٹھیک ہے نا, میں بہت فنیکی ہوں, بہت پرفیکشنسٹ ہوں, مجھے ہر چیز بہت پراپر چاہیے ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کو میاں کو کریڈٹ کہ اگر آج میں اس فیلڈ میں اس مقام تک اگر پہنچ گیا ہوں, گول بہت لمبے ہیں, جہاں تک بھی وہ اس کا ایک یہ بھی ہے کہ میرے اندر ایک چیز ہے وہ چیز, کیونکہ انٹیریئر ڈیزائنر کے اندر یہ ہونا بہت ضروری ہے. میرے گھریلو کام سارے آج سے نہیں, اس فیلڈ میں آنے سے پہلے بھی میں ہی کرتا تھا. مطلب میرے گھر کی سیٹنگ بھی میں ہی کرتا تھا, گروسریز بھی میں کرتا تھا, کچن کو سیٹ بھی میں کرتا تھا, ٹیبل بھی میں سیٹ کرتا تھا. مجھے کوکنگ کا بہت شوق اور سیٹ کر کے پریزنٹیشن دینے کا بہت شوق ہے. تو دس از ون آف دا ہابیز پرابلی آپ کہہ سکتے ہیں. دس واٹ آئی ڈو. یعنی کہ آپ کہیں کہ میں اپنے آپ کو ڈسکور بھی کر رہا ہوں اور انوویشن کی طرف جاتا بھی رہتا ہوں, کچھ نئی چیزیں کرتے بھی رہتا ہوں. آپ نے کن کن لوگوں کے انڈر کام کیا اور واٹ یو ارن فرام دیئر ایکسپیرینس, آپ نے ان کے تجربہ کیا حاصل کیا؟ میرے جو مینٹورز رہے ہیں میجورٹی فیلڈ میں جو ہیں, اوبیسلی میں آرکیٹیکچر سے پہلے جس فیلڈ میں میڈیا میں تھا, اوبیسلی میرے مینٹورز بہت بڑے بڑے نام ہو گئے, ڈائریکٹرز رہے ہیں میرے فیلڈ کے اندر, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آرٹ ڈائریکٹرز بہت انہوں نے سیکھا. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو الحمدللہ آئی گاٹ اے چانس بیکاز آئی ورک ود ان کولیبریشن ود اے لاٹ آف آرکیٹیکٹس. ہمارے پاکستان میں انٹیریئر ڈیزائننگ کا کانسیپٹ اب جا کے ریوائو ہوا ہے. میرا یہ 10th ایئر میں 10واں سال ہے اس انڈسٹری کے اندر. میں بہت چھوٹی عمر سے جاب کر رہا تھا, پھر آئی established my own business. This particular business, Artists and Interiors, was registered in 2016 officially on papers, but I have been doing this since 2012. اور اس کے بعد اس فیلڈ کے اندر بہت بڑے بڑے آرکیٹیکٹس انوالو رہے ہیں, 100% رہے ہیں ٹو ڈیٹ, جن کے لیے میں نے کام کیے ہیں. پہلے ہم ان کے انڈر کام کرتے تھے کیونکہ جو کلائنٹل ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ کو ہی سمجھتا ہے. وہ اس کے لیے انٹیریئر ڈیزائننگ یا ڈیزائنرز واز اے نیو تھنگ, ہر کوئی سمجھتا نہیں تھا. تو ہمیں آرکیٹیکٹس ہماری سوسائٹی میں ایز دیئر اون امپلائیز ہی شو کرتے تھے. میں انفارچونیٹلی بہت سارے نام نہیں لے سکوں گا کیونکہ ہم انڈر دیئر امبریلا کام کیا کرتے ہیں بہت ایسے سے. تو اس کے بعد جب یہ چیز لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی, کراچی کی پراپرٹی, پاکستان کی پراپرٹی جس طرح سے انہانس ہوتی ہے, انکریز ہوتی ہے, اس کے بعد جب یہ چیز سمجھ آ گئی کہ جی اپنا برانڈ بھی بنانا چاہیے, فیلڈ میں آنا چاہیے, تو پھر جا کے پھر ہم نے خود سے کام اسٹارٹ کر دیا. اینڈ ٹو ڈیٹ آئی ورک ود الحمدللہ لاٹ آف بگ نیمز, لاٹ آف بگ نیمز. So in continuation with the same question, ان لوگوں کے ایکسپیرئنس جو آپ نے گین کیا, ان کے کام سے آپ نے اپنے کام میں کوئی کریٹیوٹی یا کوئی انوویشن؟ یہ بہت ایک اچھا سوال ہے. یہ آرکیٹیکچر ہو یا انٹیریئر ڈیزائننگ ہو یا کنسٹرکشن ہو, ہر سائٹ ایک نیا ایکسپیرینس اور ایک نیا آپ کو لرننگ ایلیمنٹ سکھاتی ضرور ہے. ہمارے لیے ہر سائٹ نہیں ہوتی ہے اور ہم ہر سائٹ پہ کچھ نیا سیکھتے ضرور ہیں, اور اپنی غلطیاں جو پچھلی سائٹ پہ ہم کرتے ہیں وہ اگلی سائٹ پہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آج بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یا میری ٹیم 100% پرفیکٹ ہے یا پرفیکشن کے ساتھ چلتی ہے, لیکن وی ٹرائی 99.9% ٹو گیو 100% ریزلٹس. کیونکہ اگر کوئی بھی کلائنٹ کچھ بھی خرید رہا ہے, آپ چاہتی ہیں آپ کچھ خرید رہی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ وہ 100% فریش پیس ہو, آپ ڈسپلے پیس سے ہی خریدیں گی, پراپر پیکیجنگ میں کریں گی, تو ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں. کنسٹرکشن کے اندر ہمارے یہاں پہ لیبر ٹو لیبر بہت ڈفرینسز آتے ہیں, فنیشنگ کوالٹی میں بہت پیسے لگتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت نیش مارکیٹ ہے جو کہ اتنے پیسے دینا چاہتی ہے پرفیکشن کے لیے. میجورٹی پیپل آر آن بجٹ. جب آپ بجٹ پہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ پرفیکشن لانا اور ایک بہت کھلے ہاتھ کے ساتھ پرفیکشن لانے میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. بٹ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی نارم ہے, ایک ہی رول ہے کہ سب کے لیے برابری, اسٹینڈرڈ ہیز ٹو بی مینٹینڈ. کیونکہ وی ورک ان پاکستان اینڈ وی ورک فار پاکستان. ہمیں پاکستان کو learn, unlearn and relearn. 100% آج بھی سیکھ رہا ہوں. آپ کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, کون کون سے ایسے پروجیکٹ جس کو آپ اور بہت ڈیٹیل میں یا الیبوریٹلی ڈیٹیل میں بتانا چاہیں؟ میرا میجورٹی ایکسپیرینس جو ہے جی وہ ریزیڈینشیلس کے اندر. الحمدللہ آئی تھنک آئی ہیو ڈن مور دین 60 پروجیکٹس ان ریزیڈنس ان کراچی, اسلام آباد, ان لاہور, حیدرآباد. کافی پروجیکٹ میجرلی کراچی میں ہوئی. کارپوریٹ پروجیکٹس کا پورٹ فولیو بھی میرے پاس الحمدللہ کافی اچھا ہے, بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہیں. ہمارے پاس پورٹ قاسم. Can you name? Of course I can. Yes, I can. I have a company name called Asif Rice Mills. They are the top 3 exporters in Pakistan. We have done their residencies as well as their mills into offices. We have Epical Pakistan. This is a
I think the only oil terminal in Pakistan جو کہ cooking oil یا palm seed oil support کرتا ہے اور ساری major cooking oil companies کو یہ oil دے رہے ہوتے ہیں. We have worked for a lot of showrooms. Our showrooms جو ہوتے ہیں آپ کے Honda ہوتا ہے, Suzuki ہوتا ہے, we work for them. I have been a part of very initial team of Habit جو ہمارے کراچی کا ہے. Interwood کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. So کافی اس طرح کا کافی بڑا سوال big names. big names. پہلا پروجیکٹ سب سے پہلا پروجیکٹ کب کیا اور اس کی ڈیٹیل. سب سے پہلا پروجیکٹ تو میرا ذاتی گھر تھا جو میں نے کیا, ٹرائڈ اینڈ دیٹ ٹریگرڈ, جس نے غلطیاں بہت سکھائیں. اس کے بعد پھر ایک دوست کی شادی ہو رہی تھی, اس کا کمرہ کیا, اور اس کے بعد جو آفیشیل کمرشل پروجیکٹ میں نے پہلا کیا تھا لائف میں, جہاں سے پھر میں کیریئر میں سیٹل ہوا تھا, دیٹ واز ڈائنیسٹی بینکویٹ. ایک بینکویٹ ہال ہے اوشین مال کے بالکل برابر میں. It was that was the first major commercial project جو ہم نے کیا تھا ڈیفینس فیکٹری میں. That was the first banquet hall in Karachi, state of the art. پورے کراچی میں ہی وہ میں نے ڈیزائن کیا. اب تک جتنے پروجیکٹس کیے ہیں ان کی پکچرس تو شو کر ہی دیکھیں. آپ کا وہ کون سا پروجیکٹ ہے جو آپ کو سب سے یو فائنڈ اٹ دی بیسٹ؟ I think میرے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نا, ان سب کو میں اپنے بیبی پروجیکٹس کہتا ہوں, اور اپنے بچوں کے طرح ہی لے کے جاؤں گا. آل مائی پروجیکٹس آر مائی بیسٹ. جو پروجیکٹس میرے بیسٹ نہیں ہوں گے پرابلی ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں کیا. جو میں نے کیا ہے میں اونرشپ تو بالکل لوں گا, لیکن میں ہر پروجیکٹ میں اچھے سے اچھے کرنے کی ضرور کوشش کروں. بیرون ملک آپ کا کون سا ایسا پروجیکٹ جو آپ کو اپیل کرتا ہے, جو سب سے اچھا ہے, کوئی ایسے پروجیکٹ جو آپ نے دیکھا ہو؟ دیکھیے انٹرنیشنلی پرسنلی تو میں نے کوئی پروجیکٹ انٹرنیشنلی نہیں کیا, بٹ آئی ہیو ڈیزائنڈ اے لاٹ آف پروجیکٹس اس طریقے سے کہ ہم نے کراچی میں بیٹھ کے ایک لنڈن کا گھر بھی کیا ہے, ہم نے دبئی کے اپارٹمنٹس بھی کیے ہیں, اور اس کی وہاں جا کے پھر میں اس کی سیٹنگ اور پلیسمنٹ بھی کرتا تھا. اس کی پکچر بھی آپ کو ضرور دوں گا, میرے پیجز پہ اویلیبل ہیں. سو اوبیسلی وہ مجھے پسند ہے. لیکن ان ٹرمز آف اگر آرکیٹیکچرل آپ کہیں کہ جی لرننگ ایکسپیکٹس ہے یا ایک کہ انٹرنیشنلی کون سے وہ ملک ہیں جن کا آرکیٹیکچر مجھے بہت اپیل کرتا ہے, تو مجھے یورپ کا آرکیٹیکچر بہت اپیل کرتا ہے. اٹس امیزنگ. آئی تھنک ایوری آرکیٹیکٹ ہو یا ڈیزائنر ہو, دے ہیو ٹو اینڈ دے ڈو. I think دیکھیں گریک آرکیٹیکچر گریس میں جو ہے دیٹ از امیزنگ. اسپین کا آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے. مجھے پرسنلی چیک ریپبلک بہت پسند ہے. جرمنی کے آرکیٹیکچر سے میں بہت متاثر ہوں, ماڈرنسٹک ایلیمنٹ بھی آتا ہے. لیکن اگر جب آپ آرکیٹیکٹ انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کریں, آئی تھنک آج کی تاریخ میں, آج کے سال میں, اگلے 10 سال میں, آئی ایم پریٹی شیور کہ دبئی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کے اندر جو شہر دبئی ہے آپ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے. لیکن لوگوں نے دبئی ضرور دیکھا ہے, لیکن لوگ جنہوں نے ابو دھابی دیکھا ہے نا, وہ یہ بات میرے ساتھ میرا خیال ہے کہیں گے, ایگری متفق کریں گے کہ جی ابو دھابی کا آرکیٹیکچر اور ڈیزائن سب سے خوبصورت ہے. جو آرکیٹیکچر, جو اسپیڈ آف آرکیٹیکچر, جو فنیشنگ ہے اور جو ڈیزائن ایلیمنٹس دبئی میں ہیں, میرے خیال ہے پوری دنیا میں نہیں. میں سب سے زیادہ فوکس اپنے کلائنٹ کو مطمئن کرنے پہ ہوتا ہوں کہ جو وہ مانگ رہے ہیں اس سے بڑھ کے ہی ہم ان کو دے سکیں. لیکن ہمارے لیے کی ایکسپیکٹ رول یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پریکٹیکلٹی پہ بہت جاتے ہیں, کیونکہ جو چیز بھی آپ بنا رہے ہیں وہ ایک دن, 2 دن, 1 ہفتے کی نہیں ہے. وہ یا تو پوری زندگی تا حیات آپ کے ساتھ رہنی ہے, یا اس کی ایک سرٹن لائف ہوگی کہ جی آپ کہتے ہیں جی مجھے چاہیے ہی 3-4 سال کے لیے, یا آپ کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ بنے زندگی بھر. تو ہمارا یہ ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ جو گھر ہوتے ہیں وہ بہت ایک ایموشنلی کنیکٹڈ ایکسپیکٹ ہوتا ہے زندگی کا. ہم اس کو ڈیزائن اس پرسپیکٹو سے کرتے ہیں کیونکہ انٹیریئر ڈیزائنر از ایونچولی اے پارٹ آف یور فیملی. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جی وہ گھر کا کمرہ کیا ہے, اس کا دراز کیا ہے, دراز کے اندر کیا رکھنا ہے. ہم اتنے انٹیکٹ ہوتے ہیں ایموشنلی کنیکٹڈ, تو ہم اس پہ بہت فوکس ہوتے ہیں. The strategy is this کہ I take out time every year and I travel international somewhere to get some inspirations. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ میں پلیجرائز کرتا ہوں یا کاپی کرتا ہوں, بٹ انسپریشن کے لیے میں ضرور باہر جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ باہر کے لوگ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ایونچولی اگر میں نے یہ ڈٹرمن کیا کہ میں نے پاکستان میں رہنا ہے اور میں چاہوں گا کہ پاکستان اور بھی ترقی کرے, تو میں میڈ ان پاکستان کی طرف بھی جاؤں گا. بٹ آبویسلی بینگ کہ وہ جب تک میں وہ انسپریشن یہاں نہیں لاؤں گا ہم اس مقام پہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. آئی تھنک ایوری ون ڈز اٹ. میں بھی کرتا ہوں, انسپریشن لیتے ہیں, تھوڑی سی کاپی بھی کرتے ہیں, اپنا ایلیمنٹ بھی ڈالتے ہیں.
ओके, पाकिस्तान में आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डेकोरेशन में कोई ऐसा नाम जिससे आप बहुत इंस्पायर या इन्फ्लुएंस्ड? In terms of architecture, obviously, I think the father of all probably is Ali Hakki. Then we have ASA Group. They are amazing. They are doing amazing jobs. फिर हमारे पास तारिक हसन साहब हैं, amazing. फिर फतेह साहब हैं. A lot of names, a lot of big names. Not in particular. One particular. सबके अपने स्टाइल्स हैं, क्योंकि हर आर्किटेक्ट का एक अपना एक पेटेंट डिज़ाइन होता है जिसको वो हर डिज़ाइन में हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करता है, जहाँ से आपको पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर हाउस और बिल्डिंग हैज बीन डिजाइंड बाय दिस सर्टेन आर्किटेक्ट. तो उनकी लाइंस को हम देख रहे होते हैं उससे, और वो बाय एक्सपीरियंस ही आती है. फ्यूचर जनरेशन के लिए या जो भी अभी आर्किटेक्ट बन रहे हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग में स्टेप इन कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? इट्स वेरी क्रिएटिव फील्ड. आई थिंक सबको इस फील्ड में आना चाहिए है. खूबसूरती सबको पसंद होती है, और इस मुल्क को या शहर को खूबसूरत हमारी बिल्डिंग और हमारे घर ही करते हैं, हमारा रहन सहन का तरीका. अगर घर खूबसूरत होगा, कमरा खूबसूरत होगा, तो आपका दिल चाहेगा वहाँ वक्त गुजारें. दफ्तर खूबसूरत होगा तो आपका दिल करेगा दफ्तर जाए, और उस हिसाब से आप काम भी करेंगे ताकि चीज़ पर मुझे उम्मीद है कि आपको आज